لاسٹ ایکسرسائز کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم لوگ کے پاس 2 ٹیکسٹ باکسز تھے. ان میں سے ہم نے اوکے کے بٹن پہ یہ ایکشن کیا تھا کہ اگر ہم ٹیکسٹ باکس 1 میں کچھ لکھیں تو وہ لیبل میں چلا جائے, اور یس کے بٹن سے یہ کیا تھا کہ لیبل سے اس میں آ جائے. اب ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ ٹیکسٹ باکس 1 میں ڈیٹا لکھیں, اوکے کریں تو وہ ٹیکسٹ 2 میں چلا جائے, اور ٹیکسٹ 2 میں ڈیٹا لکھیں اور یس کریں تو وہ ٹیکسٹ 1 میں آ جائے. یہ ہم کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس بٹن کا ایونٹ ہم پرفارم کرنے لگے ہیں. تو ایونٹ جو بیسیکلی ہے وہ اوکے کا ہے, کہ اوکے پہ کلک ہونے کے بعد, اوکے پہ آپ کلک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوکے پہ ڈبل کلک کریں, آٹومیٹکلی اس کے کلک ایونٹ پہ چلے جائیں گے. یہ ساری کوڈنگ ختم کر لیں, پرانی والی جو لکھی ہوئی ہے, اور اب آپ اس میں لکھیں ٹیکسٹ باکس 2 ڈاٹ ٹیکسٹ equal to text box 1 dot text. اس کے بعد اب اس کو رن کر کے دیکھیں. یہاں پہ آپ کوئی ویلکم وغیرہ لکھیں اور اوکے کا بٹن دبائیں, تو ویلکم جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹیکسٹ 2 میں چلا گیا. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم یس پریس کریں تو یہاں پہ کوئی ادر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے ہیلو, وہ ابھی تک نہیں آ رہا, بلکہ وہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے. چلیں ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈیزائن میں آئیں گے. ڈیزائن میں آنے کے بعد ہم یس پہ ڈبل کلک کریں گے. اب جو آپ نے ٹیکسٹ اوپر لکھا ہے ٹیکسٹ باکس 2 ڈاٹ ٹیکسٹ اکول ٹو ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ, اسی کو ریورس کر دیں کہ ٹیکسٹ 1 ڈاٹ ٹیکسٹ اکول ٹو ٹیکسٹ 2 ڈاٹ ٹیکسٹ. اب آپ اسے رن کریں. اب یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ لکھیں اور بٹن پریس کریں تو یہ دیکھیں وہ ٹیکسٹ باکس 1 میں چلا گیا. تو اس ایکسرسائز سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ٹیکسٹ باکس دوسرے کو اپنا ڈیٹا دے سکتا ہے, اور اسی طرح دوسرا ٹیکسٹ باکس اس کو ڈیٹا دے سکتا ہے. اب اس میں تھوڑا سا اور کام کرتے ہیں کہ کیا ٹیکسٹ باکس سے ڈیٹا بٹن کی طرف شفٹ کیا جا سکتا ہے. اب کیا ہوا؟ اوکے جی, اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ٹیکسٹ باکس لکھا جائے اوکے کا لیبل وہی ہو جائے جو اس ٹیکسٹ باکس کے اندر ہے. اس کے لیے ایونٹ کس کا یوز ہوگا؟ اوکے کا, کیونکہ ہم اوکے پہ کلک کریں گے, لیکن اوکے کا ٹیکسٹ چینج ہو جائے گا وہ والا جو ٹیکسٹ باکس 1 میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے. تو دوبارہ ہم اوکے پہ ڈبل کلک کرتے ہیں. اب اس پوری لائن کو ختم کر دیں, اور اس کے بعد یہ ٹیکسٹ بٹن 1 کا ایونٹ ہے, یعنی ہمارا اوکے کا جو بٹن ہے اس کا ایونٹ ہے. اپلائی کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ ٹیکسٹ باکس 1 پہ, لیکن ٹیکسٹ باکس 1 سے ڈیٹا لینا ہے. اٹس مین بٹن 1 btn اوکے ڈاٹ ٹیکسٹ equal to text box 1 dot text. جی سیمی کولن لگائیں. اب اسے چلا کے دیکھیں. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو آپ نے ٹیکسٹ باکس میں لکھا وہی بٹن کا جو ہے وہ ٹیکسٹ ہو گیا. اب اس میں تھوڑا سا ہم چینج کرتے ہیں. ہم صرف اور صرف ٹیکسٹ بٹن کو ہی لے کے چلتے ہیں کہ بٹن پہ فرسٹ ٹائم کلک کریں, اگر وہ اوکے لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد کلک کرنے کے بعد وہ کینسل بن جائے, اور کینسل والے بٹن پہ اسی بٹن پہ کلک کریں اور کینسل لکھا ہوا تھا تو اب اوکے آ جائے. یعنی یہ ٹاگل ہوں گے آپس میں, اوکے ہے تو کینسل آ جائے, کینسل ہے تو اوکے آ جائے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے آپ اس پہ کلک کریں, ٹھیک ہے, بٹن اوکے ڈاٹ ٹیکسٹ اکول ٹو. اب ایک چیز نوٹ کریں کہ اس میں ٹیکسٹ چینج ہو سکتا ہے, کبھی اوکے بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کینسل بھی. اٹس مین ہمیں یہاں کوئی کنڈیشن یوز کرنی پڑے گی. اف
बटन ओके डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ओके, तो देन क्या करना है कि बटन ओके का जो टेक्स्ट है वो कैंसल कर देना है। ये कोटेशन में आप लिखेंगे, क्योंकि जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो आप सारी की सारी कोटेशन में लिखते हैं। उसके बाद अगर तो इतना करें तो हमारा काम अधूरा है, क्योंकि हमने ओके वाले बटन को कैंसिल कर दिया, उसका लेबल कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल वाले को दोबारा ओके भी करना है। इसके बाद एल्स यूज करेंगे हम, एल्स btn ओके डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ओके। पैरेंथेसिस हटा देंगे क्योंकि पैरेंथेसिस का यहां पे कोई यूज नहीं है। ये जी, और प्रॉपर इंडेंटिंग कर लें। ओके, क्योंकि इसकी आप अपनी आदत बना के रखेंगे, जब भी आपने कोड लिखना है, वैसे तो आजकल जितने भी अच्छे एडिटर आ रहे हैं वो इंडेंटिंग कर देते हैं, लेकिन आप खुद भी उसमें थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखा करें। अब आप इसे रन करें। सिंगल इक्वल यूज करना है आपने, ये चीज। अब आप इसे रन करें जी। अब यहां कुछ भी ना लिखें, आप जस्ट ओके के बटन पे क्लिक करें तो ये देखिए कैंसिल हो गया, और इसी तरह कैंसिल के बटन पे क्लिक करें तो ये ओके हो गया। अब प्रैक्टिकली इसे कहां पे यूज कर सकते हैं? अक्सर जब कभी कोई इंस्टॉलेशन के दौरान या कभी भी कोई आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें यूजर को बिजी किया जा रहा है कि जी प्रोसेसिंग या कोई भी ऐसी चीज है, तो ओके पे वो क्लिक कर दे, तो अब उसके पास अदर ऑप्शन इस टाइम कैंसिल की है। दो तरीके हैं, या तो आप बटन्स बहुत ज्यादा ले लें, उनको इनेबल या डिसेबल कर लें, लेकिन इस टाइम हमने क्या किया कि एक ही बटन ओके किया, इट्स मीन अब वो प्रोसेस चल पड़ा है। सपोज फाइल कॉपी का प्रोसेस चल गया है और वो काफी देर लेगा, लेकिन यूजर कहता है कि ये टाइम ले रहा है, मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूं, तो आप यहां कैंसिल के बटन पर क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली वो एक्शन परफॉर्म होने के बाद यहां पे ओके आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए कि आप किसी भी एक ही बटन से दो काम कैसे ले सकते हैं। अब हम इसमें एक और फर्दर स्टेप ये करते हैं कि डिजाइन देखिएगा कि अब हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई। अब हम चाहते हैं कि ओके पे बटन पे क्लिक करने से यस का बटन डिसेबल हो जाए, यानी नजर आए लेकिन वो उसके ऊपर यूजर क्लिक ना कर सके। तो इसके लिए दोबारा से हम इसी का कोड लिखेंगे। अभी हमें इफ की फिलहाल जरूरत नहीं, तो हम सिंपल लिख देंगे कि बटन 2 जो हमारा था, यानी btn yes डॉट इनेबल, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। ये देखें, आपने लिखना शुरू किया तो वो फॉल्स आ गया, और सेमीकोलन लगा दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप इसे रन करें। इस टाइम आप बिहेवियर देखें कि ओके के बटन पे आप क्लिक करते हैं जी, तो वो देखें वो बटन जो है वो डिम हो गया। इट्स मीन कि आप इसी तरह रन टाइम के ऊपर किसी भी कंट्रोल को डिसेबल कर सकते हैं। रन टाइम के ऊपर किसी भी आप कंट्रोल को डिसेबल कर सकते हैं, ताकि हो सकता है हम महसूस कर रहे हैं कि यूजर को कि इस टाइम पे इसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसको डिसेबल कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर। ये फॉर्म लोड पे भी हो सकता है, ये किसी बटन क्लिक करने पे भी हो सकता है। तो इस तरह से हम एक को डिसेबल करें। थोड़ा सा और काम करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये बटन को डिसेबल करने की बजाय किसी टेक्स्ट बॉक्स को डिसेबल करे? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप दोबारा से ओके के बटन पे कोड पे लिखें कि यहां पे बटन 1 नहीं लिखें, बल्कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसके लिए आप कंट्रोल स्पेस की आदत बनाएं, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि अक्सर जब होता है कि हम लोग खुद, हमें पता है कि टेक्स्ट बॉक्स के स्पेलिंग क्या है, लेकिन कैपिटल स्मॉल लेटर्स, चूंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है,
تو موسٹلی ہمیں کوئی نہ کوئی ایرر نظر آ جاتا ہے بعد میں. تو بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی کنٹرول سپیس کی جو عادت ہے وہ اس کو بنا کے رکھیں. جی ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ اکول ٹو سوری اس میں ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ نہیں کرنا تھا, ڈاٹ انیبل, انیبلڈ از اکول ٹو فالس. لیں جی اب اس کو چلا کے دیکھیں, یہ دیکھیں وہ اب ڈسیبل ہو گیا. اگر آپ وہاں پہ کلک بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایسا نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. سیم اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یس کے بٹن پہ کلک کرنے سے جو ڈسیبل ہے وہ انیبل ہو جائے. تو اس کے لیے آپ تھوڑی سی ہیلپ کریں. اس میں آپ کیا کریں گے کہ یس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ہم اس کے ایونٹ میں چلے گئے, کلک ایونٹ میں, BTN یس کے کلک ایونٹ میں ہم چلے گئے, اور ہم جانے کے بعد کیا کریں گے کہ ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ انیبلڈ از اکول ٹو ٹرو. جی یہ ٹرو کریں. جی اوکے پہ کلک کرنے ڈسیبل ہوا, یس پہ کلک کرنے سے انیبل ہوا. وہاں ذرا کلک کریں تاکہ کرسر ہمیں نظر آئے کہ کرسر وہاں پہ چلا گیا ہے. بالکل کرسر وہاں ہمارا گیا ہے, اس کا مطلب وہ انیبل ہے. لیکن اوکے پہ کلک کریں, اور کلک کرنے کے بعد یہاں کلک کر رہے ہیں تو کرسر نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب فی الحال یہ ہماری ایکسیس میں نہیں, یہ ریڈ اونلی فارمیٹ میں چلا گیا ہے. ہم اس کو بعد میں کسی بھی ایکشن کے ذریعے اس کو انیبل کر سکتے ہیں. یہ اس کا پریکٹیکل یوز کہاں پہ ہے کہ فارمز کے اندر ہم بعض دفعہ کبھی یوزر کو پرمیشن نہیں دیتے, فارم کے اندر ہمیں یوزر کو پرمیشن نہیں دیتے کہ وہ یہ ایکشن نہ کر سکے, یا اس نے جو لاگ ان کیا ہوا ہے وہ بھی آتھرائزڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اس چیز کو چینج کر سکے. تو وہ شو کر سکتے ہیں لیکن اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں. مثلا ایک آپریٹر ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, ویلکم فلاں یا جو بھی ایسی چیز ہے ان کو دیکھ سکتا ہے لیکن ان کو چینج نہیں کر سکتا. ہاں اگر یہی لاگ ان جو کسی ایڈمنسٹریٹر نے کیا ہو تو اس کے لاگ ان کے اگینسٹ ہم ان فیلڈز کو انیبل کر دیتے ہیں. سپوز اس پہ ریسٹرکشن ہے کہ وہ اپنا کوئی یوزر نیم چینج نہیں کر سکتا, تو آپریٹر کبھی بھی چینج نہیں کرے گا, لیکن ایڈمن کے لیے ہم انہی چیزوں کو انیبل کر دیں گے. اب اس میں ایک دیکھتے ہوئے چھوٹی سی اسائنمنٹ ذہن میں لائیں. ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اوکے کا بٹن کلک کرنے سے ٹیکسٹ باکس 1 انیبل ہو جائے, اور اگر یہ پہلے ہی انیبل تھا تو ڈسیبل ہو جائے, اور ڈسیبل تھا تو انیبل ہو جائے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے, اس کو کریں. ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کو میں کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے ہوگی. روکو.